اب وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف جو روایتیں جاتی ہیں میں چھوڑتا ہوں اس کو. اب محمد بن صاحب کلبی کا ایک راستہ ہے، وہ سند ہے، تو اگر وہ کلبی کے راستے سے جا رہی ہو تو محدثین کو پتا ہے یہ کلبی بڑا شرارتی آدمی تھا، یہ یوں ہی حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف نا لوگوں پر رعب ڈالنے کے لیے عبداللہ بن عباس کا نام لے کر یہ جھوٹی روایتیں منسوب کر دیتا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس اچھا کلبی ہے، کلبی جی ہاں کلبی پر ٹھیک ہے، پھر بتا نہیں پھر یہ بات نہیں. اب وہ علماء تو اس کلبی کو جانتے ہیں، ان کو تو پتا ہوگا کہ کلبی کی روایت ہم نے نہیں لینی. اب جو عام لوگ ہیں وہ جب کلبی کا نام سے ہم سنیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ امام کلبی بھی لکھ دے، کیونکہ اگر وہ تھے تو پرانے زمانے کے تابعین کے زمانے میں، لیکن ان کی جرح کی بہت سی وجوہات ہیں جو لکھی ہوئی ہے ساری کتب میں، تو وہ اس کے لیے مشکل ہوگا. تو اس لیے سادہ ترجمہ ایک حد تک قرآن کی لذت لینے کے لیے یہ آسان ہے. میں نے سورہ القدر کی جب مقدمہ بیان کیا تھا اس میں بھی یہ میں نے روایت پڑھی تھی کہ جو اسانید جاتی ہیں بزرگوں کی طرف وہ بڑی محل نظر ہوتی ہیں، ان کے اندر بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ علماء کی رہنمائی کے بغیر بندہ چل نہیں سکتا، اور لیکن اگر قرآن تک رہے تو وہ آسان ہے. اب وہ روایت ایک بار میں چونکہ وہ بات آ گئی ہے تو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. یہ بہت سی کتابوں میں یہ آئی ہے. میں نے اس کو پہلی مرتبہ بڑے سال ہو گئے اس روایت کو دیکھا تھا لسان المیزان کے اندر حافظ بن حجر اسقلانی کے بالکل ابتدا میں، بعد میں پھر وہ حافظ بن حجر اسقلانی کی وجہ سے دوسری کتابوں تک بھی اس کا پتہ چل گیا کہ یہ کس نے لکھی ہے، کہ یہ جو تفسیری روایات ہوتی ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے. تو یہ لسان المیزان میں ہے، الجامع الاخلاق الراوی کے اندر ہے، خطیب بغدادی کا مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ نے بھی اس کو لکھا، منہاج السنہ نے بھی اس کو لکھا، شوکانی نے فتاوی عثیمین نے بھی اس کو لکھا، تفسیر نبوی خالد بن عبدالعزیز باطلی نے، یعنی میں ساری کتابوں کے 4-5 کے میں نے نام لے دیے. اگر آپ انہی الفاظ کو وہ ڈالیں گے گوگل کے اندر، ویکیپیڈیا کے اندر، شاملہ کے اندر، تو وہ لسٹیں کی لسٹیں آ جائیں گی آپ کے سامنے. وہ روایت کیا ہے کہ جو بزرگوں کی طرف روایات منسوب ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں سمیت محمد بن سعید الحرانی یقول سمیت عبد المالک المیمونی یقول سمیت احمد بن حنبل، یہ وہ اپنی سند بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل فرماتے تھے، کہا کرتے تھے ثلاث کتب لیس لها اصول، 3 قسم کی کتابوں کے اندر جو روایتیں پائی جاتی ہیں جب ان کو پڑھو یا سنو تو کان کھڑے کر لیا کرو. بس وہ روایتیں جو ہوتی ہیں نا، 3 قسم کی جو روایتیں ہوتی ہیں ذرا دھیان کیا کرو، ان کے اوپر کوئی اتنی جر و تعدیل نہیں ہوئی ہوتی، وہ کسی خاص اصول کے اوپر مبنی نہیں ہوتی، اور یہ 3 قسم کی کتابیں ہیں جن میں یہ روایتیں پائی جاتی ہیں. تو یہ روایتوں کا ذرا دھیان کیا کرو، یہ نہیں کہ جو سنا اس کو اسٹیٹ میں مان ہی لیا، نہیں، دھیان کرنا اس کے اوپر. اب دھیان کرنا بڑا مشکل ہے، کون دھیان کرے؟ یہ تو پھر اہل علم کا کام ہے کہ وہ کسی سے پوچھے، اور اہل علم کے پاس بیٹھنا، ان سے ان باتوں کا سمجھنا، پھر یہ ٹائم کی بڑی قربانی ہے. بہرحال یہ کس کی قسمت میں ہے، کون بیٹھتا ہے؟ تو فرماتے ہیں 3 کتابیں وہ ہیں 3 قسم کی جن کے اصول نہیں ہوتے. المغازی نمبر 1، یہ جو غزوات کی کتابیں ہوتی ہیں جن کے اندر غزوات کے حالات بیان کیے ہوتے ہیں، ان کے اندر ہر روایت آنکھیں بند کر کے نہیں مان لینی چاہیے، ہاں سوچنا چاہیے اور اس کے اوپر تحقیق کرنی چاہیے. ایک تو ہوگی غزوات کی روایتیں. والملاحم، اور جو تاریخی واقعات ہوتی ہیں، فلاں وقت میں فلاں بندہ تھا، اس کا قد اتنا لمبا تھا، وہ فلاں بندہ تھا، وہ اس کی ٹانگیں اتنی لمبی تھی، وہ فلاں بندہ تھا، اس کا یہ تھا، یہ تاریخی واقعات ہوتے ہیں. اور جو ملاحم لفظ ہوتا ہے یہ تاریخی واقعات نثر میں بھی ہوتے ہیں، اور وہ جو پرانے زمانے میں اشعار میں بیان کیے جاتے تھے. آج بھی ہمارے زمانے میں کچھ واقعات باتیں ایسی ہوتی تھیں کہ جو اشعار میں بیان کی جاتی تھی. میرے بچپن میں ایک جنگ ہوتا تھا، اس کو جنگ امام حنیف کہتے تھے. تو وہ جنگ امام حنیف کی شاعری میں لکھا ہوا تھا، اور رلا دینے والی وہ داستان تھی، اور کمال ہوگی اس کے اندر. تو وہ ملاحم ہے. تو اب وہ جو ایسے واقعات ہیں. اور تیسرا وہ کہتے ہیں المغازی والملاحم والتفسیر، اور جو تفسیر کی کتابوں میں روایتیں لکھی ہوتی ہیں ان کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے کہ وہ جو باتیں ہوتی ہیں، بس میں سنبھال کے یہ بات کر رہا ہوں، اہل علم سے پہلے تصدیق کر لیں کہ یہ روایت ہے اور یہ کیسے، اس کا کیا مطلب ہے. تو بن استادوں نہیں، لہٰذا صرف تفسیر سے پڑھ کر نہیں، ملاحم کی روایتیں ہوں صرف پڑھ کر نہیں، مغازی کی ہوں نہیں، ان کو پرکھنا پڑتا ہے. اب یہ جو روایتیں میں نے بیان کی ہے عام بندے کے لیے، جو پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا
کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں مکی، ابن عباس کہتے ہیں مدنی، حضرت عائشہ فرماتی ہے مکی، حضرت عائشہ فرماتی ہے مدنی، جمہور کہتے ہیں مکی، جمہور کہتے ہیں مدنی، تب تو وہ کنفیوزنگ ہو گئی۔ تو اب یہ بات ہے کہ اس کا فیصلہ جو روایتیں میں تفسیروں میں دونوں طرح کی ہے، وہی مدینہ علی الاصحا، جب سورت کو پڑھیں گے تو سورت بول کے بتائے گی کہ صحیح بات یہ ہے کہ میں مدنی ہوں، اور مدنی ہونے کی جو دلائل ہیں وہ انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے جب سورت کو ترجمہ کریں گے تو وہ مدنی دلائل ہونے کے آ جائیں گے۔ لیکن صرف کتب تفسیر کی روایات پر 100%، بلکہ وہ تفسیر کا بھی ملاحم کا اور مغازی کا میں ذرا سنبھال کے سکیڑ کے بات کر رہا ہوں، یہ دوسری کتابوں میں بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اچھا، اب آگے اسی کے حوالے سے میں نے پچھلی بار بھی بیان کیا، پچھلے پروگرام میں نہیں، کئی پروگرام ہو گئے۔ سیر و عالم نبلاء کے اندر علامہ ذہبی نے ایک بات کہی ہے، وہ بیان کرتے ہیں وقال عبد الرزاق قال علی مالک نعم الرجل کان معمر، وہ کہتے ہیں کہ امام مالک سے پوچھا میں نے کہ وہ جو معمر ہیں بڑے عظیم محدث ہیں کہ وہ بندے کیسے تھے، تو انہوں نے کہا بندہ تے بڑا جڑا سی، نعم الرجل، کمال عالم تھا، لیکن بس ایک بات تھی، کاش لولا روایت تفسیر ان قتادہ، بس اس کا جو جڑا پن تھا نا، اس کے اندر کمزوری ایک یہ آ گئی، کاش اس نے قتادہ سے تفسیری روایات نہ لی ہوتی، کاش وہ قتادہ کے پاس جا کر نہ بیٹھتا، ادروائز معمر ہے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ اب امام مالک نے جو یہ کہا ہے معمر کے بارے میں، کاش ایسا نہ ہوتا کہ وہ حالانکہ وہ قتادہ کی روایتیں تو ہم پڑھتے ہیں، تو یہ انہوں نے کیوں کہا، یہ کیا مطلب ہے؟ اب اس کا علامہ ذہبی اس کا آگے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ امام ذہبی کہتے ہیں میں کہتا ہوں یظہر علی مالک الامام اعراض عن التفسیر، میں کہتا ہوں امام ذہبی کہتے ہیں بالکل نظر آ رہی ہے یہ بات کہ امام مالک جو تھے وہ اتنی تفسیری روایتوں کو بیان نہیں کرتے تھے، لیکن قطاع اسانید ذالک، اس لیے اس کا سبب یہ تھا کہ تفسیری روایات کے اندر ایک بندہ کہتا ہے کہ قتادہ نے یہ کہا فرض کریں، اور وہ قتادہ سے ملا ہی نہیں ہوتا، وہ سند کے اندر انقطاع پایا جاتا ہے، وہ منقطع، بندے ملے نہیں ہوتے، لیکن وہ روایات ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات علامہ ذہبی نے ٹھیک ہے فرمایا، بڑے لوگ تھے، یہ تفسیری روایات میں ایسی ہوتی ہیں، لیکن یہ سبھی میں ہوتی ہیں، یہ جو منقطع ہے یہ انقطاع صرف تفسیری روایات میں نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ان کا کہنے کا یہ مقصد ہے تفسیری روایات کو خیال سے دیکھنا چاہیے۔ آگے کہتے ہیں فَقَلَّمَا رَوَى مِنْهُ، امام مالک تفسیر سے اتنی روایات بیان نہیں کرتے تھے، یہی سبب ہے کہ امام مالک سے بہت قلیل تھوڑی سی قرآن کی جو تفسیر کی روایات ہے نا وہ ہمارے سامنے آئی ہیں۔ وَقَدْ وَقَعَ لَنَا جُزْءٌ لَطِيفٌ مِنَ التَّفْسِيرِ مَنْقُولٌ عَنْ مالک، بس اتنی سی جو چھوٹا سا چند روایتیں ہیں جو امام مالک نے قرآن کی آیات کی تفسیر کے بیان میں بیان کی اور وہ ہم تک پہنچی، ادروائز امام مالک تفسیری روایات سے ذرا اللہ کو ہی چلتے تھے، اور جو زیادہ تفسیری روایات بیان کرتا ان کے بارے میں کہتے کاش وہ نہ کرتا۔ معنی اس کا کیا ہے؟ معنی اس کا یہ ہے کہ تفسیری روایات جو ہوتی ہیں ان کے اوپر بڑے سوالات ہوتے ہیں، یہی بات امام احمد بن حنبل نے کہی ہے، یہی بات امام مالک نے کہی ہے، اور یہی اسی بات کو مجموعہ فتاوی میں ابن تیمیہ نے جب امام احمد بن حنبل کے قول کو نقل کیا تو انہوں نے کہا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی سند صحیح نہ ہو، یعنی اس کی تعویلات خطیب بغدادی نے بھی کی ہیں، دوسرے لوگوں نے بھی کی ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ جب بندہ کنفیوز نہ ہو اس وقت کہ حضرت عائشہ نے صبح 9 بجے یہ کہہ دیا مکی اور شام کو 4 بجے مدنی کہہ دیا، نہیں، وہ راویوں کی ان روایات، راویوں کا وہ فہم ہوتا ہے، وہ راویوں کی باتیں ہوتی ہیں، ورنہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے تو گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کے تو سامنے جتنا قرآن نازل ہوا ہے، جتنی ان کی عمر تھی اس عمر کے حساب سے، اور باقی جو انہوں نے علم قرآن حاصل کیا وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی دعا سے اور اکابر صحابہ سے کیا۔ وہاں کنفیوزنگ کا مسئلہ بہت مشکل ہے، وہ تو 2 اور 2 4 یہ وہاں پر مسئلہ ہے، اور یہی قرآن کریم کی تعلیم ہے اور یہی اس کا اسلوب ہے۔ اب یہ جو ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی، اس کے اوپر یہ سوال کیوں اٹھا، یہ معاملہ کیوں ہوا کہ یہ مکی مدنی کے، چلو اب وہ اکابر کی ہم تو علماء سے ابیات کی تو نہیں کرتے، بعد کے لوگوں کی، یہ مسئلہ کیوں اٹھا، اس کے مکی مدنی ہونے میں یہ مشکل کیوں پیش آئی کہ اس کو کیوں کہیں؟ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ سورت کے اندر جب اس کا ترجمہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم جب آیات پڑھیں گے تو آیات کے اندر وہ بینہ
خود دلیل بتائے گی، آیتیں بتائیں گی کہ یہ مکی بولی ہے یا یہ مدنی بولی ہے. اب وہاں تک ترجمے تک تو 1-2 پروگراموں کے بعد ہم پہنچیں گے، لیکن مجھے یہ بڑی امید ہے کہ اس وقت تک انشاءاللہ اتنے ہی پروگرام کے بعد جتنا میں نے عرض کر دیا، اس کے بعد میرے وہ بچے بیٹے، وہ میری بیٹیاں جو ذوق قرآن کا پروگرام سن کر قرآن کو ڈائریکٹلی اپنی حد تک پڑھنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کا کوشش کرتی ہے، جتنا ان کی حصہ بقدر جسہ جو ان کو مل سکتا ہے. ابھی سے جب وہ سورۃ البینہ کی تلاوت کریں گی تو ان کے سامنے یہ مسئلہ آ جائے گا، وہ سمجھ لیں گی 2 4 5 بار پڑھنے کے بعد کہ ہاں اس کے اندر کیا ہے. وہ بتاتی ہے سورت کہ میں مکی ہوں یا میں مدنی ہوں.